ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما باواز بلند روشی السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور رحمت عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات بابرکات کے اوپر روزانہ 3 مرتبہ دن کو اور 3 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس بندے کے دن رات کے جو گناہ ہے وہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا مولا حضور رحمت عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ واجب الاحترام معزز و محتشم لائق صد احترام مسلمانوں، میں نے اللہ تبارک و تعالی کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے تحت صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اور سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ والذین معه سے مراد مفسرین کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سے مراد آپ 2-4 منٹ کی گفتگو ہوگی، آج طبیعت میری ذرا خراب ہے، بس مختصر میں نے عرض پہلے بھی کیا، میں کرتا بھی ہوں کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وسعت رکھتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں وہ بھی آپ کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد اگر انسانوں میں اولاد آدم میں اگر کسی کو مقام اور مرتبہ اور شان و عظمت عطا کی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سبحان اللہ۔ آپ کی شان و عظمت کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ احکامات لے کر آئے، دنیا میں مبعوث ہوئے،
اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو درس دیا، اپنی نبوت و رسالت کا درس دیا، اور جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالی سے لے کر آئے سب سے پہلے اس کی تصدیق جو کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اور دین اسلام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال جو ہے وہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ لوگوں تم سب نے میری تکذیب کی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سب نے اپنے مال مجھ سے روک لیے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال جو ہے وہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اس طرح خرچ فرماتے تھے جس طرح اپنے مال کو خرچ فرماتے۔ سبحان اللہ، اس طرح خرچ فرماتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں دو وزیر ہیں، فرش پر زمین پر میرے دو وزیر ہیں اور دو آسمانوں پر وزیر ہیں۔ فرمایا کہ جو میرے زمین پر دو وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور جو آسمانوں پر میرے وزیر ہیں وہ حضرت جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی بھی بات ارشاد فرماتے تو حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے کہ میں فلاں مقام پر گیا تو اس کے فوراً بعد ہی فرماتے کہ میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ہم فلاں مقام پر وارد ہوئے، پہلے میں داخل ہوا تو میرے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے۔ تو جب بھی کبھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ ارشاد فرمایا تو اپنے نام مبارک کے بعد سب سے پہلے جس کا نام لیا ہے اپنے ساتھ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بھی آپ کے ساتھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ سفر میں، حضر میں، الغرض جو بھی مقام ہے، جو بھی وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جتنا وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا ہے وہ کسی صحابی نے اتنا وقت ساتھ نہیں گزارا۔ حضور علیہ السلام کے اتنا قریب ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے حضور علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کو روک دیا، منع کر دیا، روک دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس معاملے میں چند ایک سوالات کیے، چند ایک سوالات عرض کی، تو حضور علیہ السلام نے ان سوالات کے جو جوابات ارشاد فرمائے، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علیحدگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوالات کیے تو وہی جوابات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمائے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کتنا خاص قرب عطا فرمایا ہوا ہے، اور کتنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی فیضان نبوت سے جو ہے ان کو فیضان عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ازہر من الشمس ہے، سبحان اللہ۔ روشن کی طرح عیاں ہے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے
سب سے زیادہ عالم جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، سبحان سب سے اللہ، زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی والہانہ محبت اور عشق ہے کہ آپ امام العاشقین ہیں، کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو جنگ بدر میں چونکہ وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ آئے تھے ان کے ساتھ مل کر، تو انہوں نے ایک مرتبہ اسلام جب قبول کر لیا تو عرض کی، اے میرے ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی، کہ آپ غزوہ بدر کے موقع پر 2 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، آپ لیٹے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ بات سنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ اٹھ کر بیٹھ کر اور چہرے پر جلال آ گئے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، تو نے تو مجھے اپنا باپ سمجھ کر 2 مرتبہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، میں تیری تلوار کی زد کے نیچے آیا اور چھوڑ دیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تو 1 مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیری گردن جو ہے تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ اس لیے کہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر آیا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان تو پتہ یہ چلا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت، ان کا عشق حضور علیہ السلام سے کس درجہ کا تھا۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ جو خیر خواہ ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے زیادہ خیر خواہ۔ اور ہماری حضور علیہ السلام کی امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہمیں عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضرات محترم اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ دیکھیے، چونکہ یہ ہستیاں وہ تھی کہ جن کو خواہش نفس سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، سبحان اللہ، کہ آپ مسند خلافت پر متمکن ہیں، چاہتے اگر تو اپنے بیٹے کو بھی خلیفہ بنا سکتے تھے۔ سبحان یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس نقطے پہ غور کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خواہش نفس کا ان کے ساتھ جو ہے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا ان کا خواہش نفس سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد جو ہے خلیفہ مقرر فرمایا، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی فرمائی ہے سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، اپنے بعد اگر خلیفہ دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے ایسے اعلیٰ منصب پر فائز تھے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مال ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، فرمایا کہ بیٹا، اے میری پیاری بیٹی، وہ مال میں نے جو تجھے دیا تھا اگر تو نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبضہ نہیں کیا تو پھر وہ مال جو ہے وراثت میں آ جائے گا۔
تو وہ پھر آپ کا اکیلی کا نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے 2 بھائی اور آپ کی ایک بہن، اس کا بھی، آپ کی 2 بہنیں، ان کا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے میرے بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مال میں قرآن کے مطابق ہی اس کو تقسیم کروں گی، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ میرے 2 بھائی ہیں اور بہن تو میری ایک ہی ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری تو ہے نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو بھی علم غیب سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ اے میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہاری جو ستیلی ماں ہے وہ امید سے ہے، اور ان کے جو پیٹ میں ہے میں یہی امید کرتا ہوں کہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بچی ہے، سبحان اللہ، بیٹی ہے، تو وہ تیری بہن ہے، تو جب وہ پیدا ہوگی تو اس وراثت میں وہ بھی شامل ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، جب آپ اس دنیا سے وصال مبارک فرما گئے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ستیلی ماں تھی وہ امید سے تھی، اور ان کے بطن سے بچی ہی پیدا ہوئی، سبحان اللہ، سبحان سبحان ام کلثوم اس کا نام رکھا گیا، وہ بھی وراثت میں شامل ہوئی۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و عظمت، بڑا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک، یہ اتنی بڑی بات جو میں ایک یہ جملہ بولنے والا ہوں، یہ دلوں کو ایسی چاشنی عطا کرے گا کہ اگر ہم محسوس کرتے رہیں تو آئندہ سال جب یہی مبارک مہینہ آئے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک